اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب الاذکار کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں آج کے اذکار ہیں انبیاء کرام کی دعائیں اور ان کے اذکار جو ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ، معصوم اور مبارک جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ کائنات کی اعلیٰ ترین اور بہترین شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ ایسی شخصیات کی دعائیں کس قدر جامع، مبارک اور نفع مند ہو سکتی ہیں جن کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ صد افسوس جو ان مبارک دعاؤں کو چھوڑ کر جعلی اور بناوٹی الفاظ کے پیچھے چلے کاٹ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعاؤں میں سمجھنے والی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہر دعا غیروں کے واسطوں اور وسیلوں سے پاک ہے، اور ان کی دعا کا آغاز ربی یا ربنا سے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کی پیروی کرتے ہوئے وہی دعائیں پڑھیں اور دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ کم و بیش 14 نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کو ہم نے ترجمہ تحریر کیا ہے اور آپ کو سنائیں گے۔ ان کو دن رات کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں یا بار بار پڑھتے رہا کریں۔ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ آپ کے نام کر دے گا۔ اللہ کا واسطہ غفلت چھوڑ دیں اور خاص کر جعلی عاملوں اور تویز فروشوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا ایمان، وقت اور مال برباد نہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصول توبہ اور مغفرت کی دعا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے داتا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اعتراف عاجزی اور مغفرت کی دعا: ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے داتا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا۔ میرے داتا، مجھے، میرے والدین کو اور میرے گھر کے ہر مومن کو اور تمام مومنین مومنات کو معاف کر دیں۔ ظلم کرنے والوں کو نہ بڑھانا مگر بربادی میں۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ میرے داتا، مجھے بابرکت اتارنا، آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید بری دعائیں، کمالی دعائیں: ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے داتا، آپ ہی جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے داتا، مجھے، میرے ماں باپ اور تمام اہل ایمان کو جس دن حساب لیا جائے معاف کر دینا۔ رب حب لی من الصالحین۔ اے میرے داتا، مجھے نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے داتا، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے داتا، میری دعا قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے داتا، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ہر ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھلا اور ہم پر نظر کرم کر دے۔ بلا شبہ آپ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے داتا، اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ربنا لیقیمون الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
ہمارے داتا تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل ہونے والا بنا دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ رب ھب لی حکماً والحقنی بالصالحین واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین واجعلنی من وراثۃ الجنۃ النعیم۔ اے میرے داتا مجھے قوت فیصلہ حکمت عطا فرما اور مجھے نیک وکار لوگوں کے ساتھ ملا دے اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے داتا آپ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے داتا ہم کو کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، آپ ہی بلا شبہ ہمیشہ سے غالب والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے داتا ہم سے قبول فرما، آپ ہی بہت زیادہ سننے والے ہمیشہ جاننے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی توکل بری عظیم دعا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا انی ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، وہ ہر زمین پر چلنے والے کو اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے، بلا شبہ میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی فساد اور ظلم سے بچاؤ کی دعا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے داتا فساد کرنے والے لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ رب نجانی و اہلی مما یعملون۔ اے میرے داتا مجھے اور میرے گھر والوں کو ان برے کاموں سے بچا جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے قراری کے وقت کی دعا۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ میں اپنی بے قراری اور اپنا غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان فروز جامع دعا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمانوں اور زمین کو پاڑنے والے آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کام بنانے والے ہیں، مجھے میں فرمانبرداری کی حالت میں موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی انمول فیصلہ کن دعا۔ واسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہمارے داتا علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھا گئی ہے، اللہ ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے داتا ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان برحق فیصلہ فرما دے اور آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب نعمت و مغفرت کے لیے دعائیں۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے داتا بلا شبہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اے میرے داتا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے میں کسی صورت بھی جرم کرنے والوں کا مددگار نہ بن جاؤں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے داتا بلا شبہ میں ہر اس بلائی کا محتاج ہوں جو آپ نے میرے مقدر میں کی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے داتا میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ رب نجانی من القوم الظالمین۔ اے میرے داتا مجھے ظلم کرنے والے لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کے لیے دعا۔ نادا ربہ انی مسانی ضر وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے پکارا اپنے داتا کو، بلا شبہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور آپ ہی رحم کرنے والوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی اعلیٰ ترین جامع دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضوہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
اے میرے داتا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، اور جو میرے والدین پر، اور میں ایسے عمل کروں جن کو آپ پسند کریں۔ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل گھڑی میں دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، آپ پاک ہیں، بلا شبہ میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اصول دعا کے لیے دعائیں۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے داتا مجھے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ آپ میری دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے داتا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ وارثوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے داتا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو میرے مددگار ثابت ہو۔ رب زدنی علما۔ اے میرے داتا مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و اعوذ بک من ربی ان یحضرون۔ اے میرے داتا میں شیطانی وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میرے داتا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ کی قسم ان بابرکت اور پاکیزہ قرآنی دعاؤں کو سمجھ کر کثرت اور محبت سے پڑھنے والا نامراد نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان کی برکت سے ہر شر کو دور کرتے ہوئے ہر خیر عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کا ذریعہ آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔